السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں دو سوال ہیں، ایک ہے کہ نماز فجر کے بعد سونے کا حکم سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میری امت کے فجر کے اوقات، نماز فجر کے بعد کے اوقات جو ہیں صبح سویرے کے اوقات، ان میں برکت ڈال دے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو ہم مکروہ کہتے ہیں، حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ باقی نماز فجر کے بعد تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ مستحب اعمال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ اس کے بارے میں 3 دلائل پیش کروں گا میں۔ پہلی دلیل بھی صحیح مسلم کی ہے، دوسری بھی صحیح مسلم کی، اور تیسری بھی صحیح مسلم کی۔ پہلی دلیل یہ ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہتے، مصلی پر ہی جہاں نماز پڑھی ہوتی، حتیٰ کہ سورج اچھی طرح جو ہے وہ طلوع ہو جاتا، پھر آپ وہاں سے اٹھ کے گھر کی طرف جاتے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز فجر بھی باجماعت پڑھنی چاہیے، اور نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ دوسری دلیل بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تو جب تک سورج طلوع نہ ہوتا وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا آپ وہاں سے کھڑے ہو جاتے، اور صحابہ کرام بھی وہاں باتیں گپ شپ کر رہے ہوتے، جاہلیت کے واقعات بھی بیان کرتے، اور آپس میں جو ہے وہ خوش گپیاں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، 670 نمبر روایت۔ تیسری روایت ہے، ابو وائل تابعی بیان کرتے ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن گئے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تو ہم نے انہیں دروازے سے باہر سے سلام کیا۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم کچھ دیر دروازے کے پاس رکے رہے، تو ہمارے پاس ایک بچی یا لونڈی آئی، تو اس نے کہا آپ گھر میں کیوں نہیں آتے؟ تو ہم داخل ہوئے تو وہ بیٹھ کے تسبیح کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے۔ کہا تم لوگ آئے کیوں نہیں جب اجازت ملی تھی؟ تو ہم نے کہا ہم نے سمجھا تھا کہ گھر کے بعض لوگ شاید سو رہے ہوں، تو اس وقت جانا مناسب نہیں، اچھی طرح وہ جاگ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا سوچتے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز فجر رہ جائے، یہ نماز اذان کے بعد سوئے رہیں، تصور ہی نکال دو ذہن سے۔ پھر وہ اذکار میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ سمجھا کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا۔ اس لونڈی سے کہا جاؤ دیکھو سورج طلوع ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس نے دیکھا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اذکار شروع کر دیے، حتیٰ کہ جب یقین ہو گیا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے تو پھر لونڈی سے کہا کہ جاؤ دیکھو سورج طلوع ہو گیا ہے۔ وہ دیکھ کے آئی، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر کیا، کہا الحمدللہ جی اقالنا یومنا ھذا، اللہ کا شکر ہے جس نے آج کی ہماری لغزشیں معاف کر دی اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ نماز فجر کے بعد ایک تو نماز فجر باجماعت ادا کرنی چاہیے، نماز فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے۔ تو سونا حرام نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو حرمت کے درجے پہ لے جاتے ہیں اور سونے نہیں دیتے، تو حرام تو نہیں، بہرحال یہ مستحب ہے اور سونا مکروہ عمل ہے۔ حرمت کے بارے میں کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے، یہ الموضوعات ابن جوزی کی کتاب ہے، اس میں 1489 نمبر روایت ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبح تمنع الرزق، صبح کی نیند رزق سے مانے ہے، کہ سو گئے تو رزق سے برکت اٹھ جائے گی یا رزق ملے گا نہیں، تو یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے شعب الایمان بہقی میں، سلسلہ ضعیفہ میں 5170 نمبر روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، میرے پاس سے اللہ کے رسول گزرے، وَأَنَا مُسْتَجِعَةٌ مُتَصَحِّبَةً، صبح کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔
آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی، پھر کہا یا بنیہ بچی، قومی اشہدی رزق ربک، اٹھ جاؤ اور اللہ کے رزق جو ہے، رب کے رزق کو شامل ہو جاؤ، اس میں شریک ہو جاؤ اور غافلوں سے نہ ہو۔ پھر فرمایا فإن اللہ یرزق ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ ایک روایت کے الفاظ بدل کے کچھ لوگوں نے یوں بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النوم قبل طلوع الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس سے پہلے سونے سے منع کیا ہے۔ تو یہ میزان ضعیف الترغیب میں یہ روایت ہے اور یہ بھی ضعیف ہے۔ تو اسے ابن ماجہ میں الفاظ تھے نہا عن الصوم قبل طلوع الشمس، طلوع آفتاب سے قبل آپ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ 2206 نمبر روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ تو جو حرمت کی روایت تھی کہ سونا حرام ہے، وہ تو کوئی روایت بھی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے تجارت کرنی چاہیے، دکانیں صبح سویرے کھول لیں، تجارت صبح سویرے کریں، کیونکہ صبح کا ٹائم تجارت میں برکت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوئی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایات ہیں سخر غامدی سے، ابو داود میں بھی روایت ہے اور ابن ماجہ میں 2237 نمبر روایت، 2236 نمبر روایت ہے، اور ابو داود میں بھی یہ روایت ہے 2606 نمبر۔ سخر غامدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت بنا دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سخر تاجر تھا، تو اپنی تجارت کا سامان شروع دن کے وقت بھیجا کرتا تھا، تو ان کے اس عمل سے فأثر وکثر مالہ، وہ خوشحال ہو گیا اور ان کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس مفہوم کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں، یہ روایت ہے ضعیف ہے، اس میں عمارہ بن حدید مجہورہ بھی ہے۔ ابن ماجہ نے 3 سندوں کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی ہیں، تو تینوں سندیں ہی ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں کچھ اور کتابوں میں، تو اس مفہوم کی کوئی روایت ثابت نہیں۔ تو اس لیے کہ صبح تجارت آپ بھیجیں تو برکت لازمی ہوگی، اس طرح کی کوئی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔